ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، سو جن لوگوں کو ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنے اعمال ناموں کو پڑھیں گے اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو یہ ارشاد فرمایا کہ ہم قیامت کے دن تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ میں بلائیں گے، یہاں پہ امام سے مراد کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں مختلف روایتیں ہیں۔ ابو صالح نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہوئے بتایا کہ امام سے مراد عام ہے، چاہے وہ ہدایت کا امام ہو یا گمراہی کا امام ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن جو ہدایت والے ہوں گے اپنے ہدایت والے ائمہ کے ساتھ بلائے جائیں گے، اور جو گمراہ ہوں گے وہ اپنے گرو گھنٹالوں کے ساتھ میں ان کو آواز دے کر کے بلایا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر یہ کہا جائے گا کہ اے موسیٰ علیہ السلام کے متبعین، اے عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیروکار آؤ تم لوگ، اور ان سے کہا جائے گا کہ اے گمراہوں کے متبعین تم لوگ آؤ۔ تو اس طرح امام کا نام لے کر کے انہیں قیامت کے دن بلایا جائے گا۔ اور حضرت عطیہ نے عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہوئے کہا کہ ایمان سے مراد ہے اعمال۔ تو اب اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ قیامت کے دن بلایا جائے گا کہ اے وہ لوگوں آ جاؤ جنہوں نے فلاں فلاں کام کیے، اب وہ لوگ آ جائیں جنہوں نے فلاں فلاں کام کیے، یعنی جیسے جس کے اعمال ہوں گے انہی اعمال کے اعتبار سے نام لے لے کر کے بلایا جائے گا۔ اور حضرت انس نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد ہے نبی، یعنی اس طرح بلایا جائے گا اے امت موسیٰ، اے امت عیسیٰ، اے امت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آؤ، تو اس طرح نام لے کر کے بلایا جائے گا۔ اور حضرت اکرمہ نے اس کی تفسیر کی ہے کتاب، امام سے مراد ہے کتاب۔ تو اب معنی یہ ہو جائے گا کہ اے اہل توریت تو آؤ، اے اہل انجیل تم آؤ، اے اہل قرآن تم آؤ، تو اس طرح کتاب کے نام سے انہیں بلایا جائے گا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر یہ صراحت ہے کہ یہاں پہ امام سے مراد ہے اعمال، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ نے بتایا کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص کو قیامت کے میدان میں بلایا جائے گا، اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس کا جسم 60 ہاتھ کا کر دیا جائے گا، اور اس کا چہرہ سفید کر دیا جائے گا، اور اس کے سر پر چمکتے ہوئے موتیوں کا تاج رکھا جائے گا۔ اب وہ اپنے دوستوں کے پاس جائے گا تو دور سے ہی وہ لوگ اس کو دیکھیں گے تو دعا کریں گے اللہ ہم کو بھی ایسا ہی کر دے اور ہم کو اس میں سے برکت عطا فرما۔ جب وہ شخص ان کے پاس میں جائے گا تو انہیں خوشخبری دے گا کہ اللہ نے تم میں سے ہر شخص کو یہی درجہ عطا فرمایا ہے۔ اور کافر کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس کا چہرہ کالا کر دیا جائے گا اور اس کا جسم حضرت آدم علیہ السلام کی صورت کے مطابق 60 ہاتھ کا کر دیا جائے گا، اور اس کو ذلت کا تاج پہنا کر کے جب بھیجا جائے گا تو اس کے دوست دور سے ہی دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ ہمیں اس کے شر سے پناہ دے دے، اور اے اللہ ہمیں اس کو ہمارے پاس مت آنے دے۔ اب وہ ان کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم میں سے بھی ہر شخص کو یہی درجہ دیا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ یہاں پہ امام سے مراد ہے اعمال نامے، یعنی قیامت کے دن لوگوں کو ان کے نامہ اعمال کے اعتبار سے بلایا جائے گا۔ اور حضرت علی سے ایک روایت یہ ہے، جیسا کہ امام قرطبی نے بیان کیا کہ اس امام سے مراد ہے ہر زمانے کا امام، یعنی ہر شخص کو اپنے زمانے کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا، اپنے رب کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کے ساتھ پکارا جائے گا۔ جیسے کہا جائے گا اے ابراہیم علیہ السلام کے متبعین آؤ، اے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے آؤ، اور گمراہوں سے یہ کہا جائے گا اے شیطان کے نقش قدم پہ چلنے والوں تم لوگ آؤ۔ تو اس طرح ہر ایک کا نام لے لے کر کے الگ الگ پکارا جائے گا۔ اور ایک حضرت ابو عبیدہ سے جو روایت ہے انہوں نے فرمایا کہ امام سے مراد یہ ہے کہ جو بندہ دنیا میں جس کے مذہب کے اوپر عمل کرتا تھا اسی امام کے نام سے اسے قیامت کے میدان میں بلایا جائے گا۔ جیسے کہا جائے گا اے حنفیوں آؤ، اے شافیوں، اے معتزلیوں یا اے قدریوں، یعنی جو ہدایت والا ہو یا گمراہ ہو،
جو جس کا پیروکار ہوگا اسی امام کے ساتھ میں اس کو نام لے کر کے بلایا جائے گا۔ اور حضرت ابو سہیل نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ کہا جائے گا روزہ دار کہاں ہیں، نمازی کہاں ہیں، گانے بجانے والے کہاں ہیں، چغل خور کہاں ہیں، اس طرح الگ الگ نام لے کر کے انہیں پکارا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ میں بلائے جائیں گے۔ اور حضرت ابو درداء نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم قیامت کے دن اپنے ناموں اور اپنے باپ کے ناموں کے ساتھ میں بلائے جاؤ گے، لہذا اچھے نام رکھا کرو۔ یعنی قیامت میں چونکہ نام لے کے پکارا جائے گا تو اچھے نام رکھو تاکہ اچھے ناموں کے ساتھ میں تمہیں بلایا جائے۔ اچھا، یہاں پہ بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ماں کے نام کے ساتھ میں بلایا جائے گا، اور بعض روایتوں میں ہے کہ باپ کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ تو علماء نے اس کے اندر یہ تفصیل فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کو قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا، یعنی جب سب لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ بلائے گا تو ماں کے نام کے ساتھ میں بلائے گا، کیونکہ ماں کے اندر شبہ نہیں ہوتا ہے، لیکن باپ میں شبہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا صحیح باپ ہے یا معاذ اللہ کسی گناہ کی وجہ سے اس کا باپ کوئی اور ہے۔ تو سامنے تو اللہ تعالیٰ جب بلائے گا تو ماں کے نام کے ساتھ بلائے گا، لیکن پردے میں جب اللہ تعالیٰ خطاب کرے گا کسی بندہ مومن سے تو اس وقت باپ کے نام کے ساتھ میں اس کو بلایا جائے گا۔ تو یہاں پہ رب نے بعد میں ارشاد فرمایا فمن اوتیا کتابہ بیمینہ، جن لوگوں کو ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ اپنے اعمال ناموں کو پڑھیں گے اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ قیامت میں کچھ لوگوں کو سیدھے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال دیا جائے گا اور کچھ لوگوں کو الٹے ہاتھ میں، اور کچھ لوگوں کو ان کی پیٹھ کے پیچھے سے نامہ اعمال دیا جائے گا۔ تو اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دے گا، اور کافروں کے سینے کو چاک کر کے ان کا ہاتھ پیچھے کی طرف نکالا جائے گا اور پیچھے کی طرف ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر ہم کو الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا گیا تو ہم سیدھے ہاتھ میں رکھ لیں گے، نہیں، یہ تو دنیا میں ہے۔ وہاں پہ جس کو جس ہاتھ میں دیا جائے گا اسی ہاتھ ہی میں رکھ سکے گا، وہ دوسرے ہاتھ میں کرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہوگی۔ اور جس کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا وہ بڑا خوش ہو جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اللہ نے فرمایا جس کو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس کا حساب بڑا آسان ہوگا۔ لیکن وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، جس کو پیٹھ کے پیچھے سے نامہ اعمال دیا جائے گا تو وہ موت پکارے گا اور جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ قیامت کا منظر ہوگا، ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر کسی نے ذرہ برابر بھی اگر نیکی کی ہے وہ بھی دیکھے گا، اور کسی نے ذرہ برابر گناہ کیا اس کو بھی دیکھے گا۔ ذرہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ہاتھ پر معمولی مٹی کا ایک ذرہ آپ رکھیں، اس کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا بھی حساب کرے گا۔ ایک ذرے کے برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا۔ ایک شخص کے انتقال کے بعد میں اسے خواب میں دیکھا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا بنا؟ بولے کہ میرے گھر کے اندر میرا جو جانور مر گیا تھا، اس جانور کے مرنے پر میں نے جو ہے وہ کہا تھا کہ اللہ تیرا ہی مال تھا، تو نے لے لیا، تو اس کو بھی میں نے اپنے نیکیوں کے پلڑے میں اس جانور کو دیکھا۔ اور میرا ایک گدھا مر گیا تھا تو میں نے اللہ کی ناشکری کی تھی، تو اس گدھے کو بھی میں نے اپنے گناہوں کے پلڑے کے اندر دیکھا ہے۔ یعنی بندہ ایک ایک جو جملہ بول رہا ہے اس کو بھی جو ہے وہ اس کا حساب اسے ملے گا، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا، یہاں تک کہ قیامت کے میدان میں بندے سے خود سے ہی کہا جائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، یعنی اپنا کتاب اعمال نامہ خود پڑھو اور تم خود اپنا حساب کرو۔ اور قیامت کے میدان میں جب ایسے پائی کا حساب ہوگا، ذرے ذرے کا حساب ہوگا، تو بندہ دیکھ کے حیرت میں ڈوب جائے گا، کہے گا ما لہذا الکتاب، اس نامہ اعمال کا کیا حال ہے، اس کو کیا ہوا کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑا ہے نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے، کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب اس کے اندر لکھ کر کے رکھا گیا ہے۔ تو قیامت کے میدان میں ذرہ برابر بھی کسی پر اللہ تعالیٰ ظلم نہیں فرمائے گا۔ اس کے بعد میں ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جو شخص اس دنیا میں اندھا رہے گا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا، اور جو صحیح راستے سے زیادہ اور فرمایا کہ اور صحیح راستے سے زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا میں اندھا ہوگا تو آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔
اس کا یہ مطلب نہیں دنیا کی یہ آنکھیں تو صرف دنیا میں دیکھنے کے لیے ہے، وہاں پہ یہ آنکھیں مراد نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تمام چیزوں کو پیدا کیا، جو بندہ دنیا میں اس کی معرفت حاصل نہ کرے، اندھا رہے اس کی معرفت سے، تو آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف سے وہ اندھا ہی رہے گا۔ دنیا میں اللہ کو نہیں پہچانا تو آخرت میں بھی پھر معرفت کا نور اسے نصیب نہیں ہوگا۔ اور حضرت حسن نے کہا کہ جو شخص دنیا میں اپنے کفر کی وجہ سے اندھا رہا تو آخرت میں بھی وہ اندھا رہے گا، کیونکہ دنیا میں اس کی توبہ قبول جو ہے وہ اس نے توبہ کی نہیں، اور آخرت میں توبہ کرنے کا کوئی چانس اس کے پاس میں ہے نہیں، تو دنیا میں اندھا تھا اور آخرت میں بھی اندھا ہی ہے وہ۔ اور حضرت اکرمہ نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ آیت کریمہ جو پیچھے ابھی بیان کی، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اللہ نے انسان کو بڑی فضیلت دی، جس کی تفسیر میں نے اس سے پہلے بیان کی تھی۔ تو اس میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، تو جو انسان ان نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ کے حق کی معرفت حاصل نہ کرے، اندھا رہے اس سے، تو اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا، تو پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ کا قرب بھی نہیں پائے گا، اللہ تعالیٰ کا قرب پانے سے وہ اندھا رہے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ قرب نہیں پا سکے گا۔ اور ابو علی فارسی نے کہا کہ آخرت میں زیادہ اندھا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اس کے اندھے پن سے نکلنے کا ایک راستہ تھا، اللہ کی نشانی میں غور کرتا، اندھے پن سے نکل جاتا، مومن بن جاتا، لیکن آخرت میں تو اندھے پن سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان لانا دنیا میں ہے، آخرت میں ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور آخرت میں اندھے پن سے نہ نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں ثواب کے حصول اور عذاب سے بچنے کی کوئی صورت اس کے پاس میں باقی نہیں رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اب جب اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھایا جائے گا تو کیا کہے گا؟ قال رب لما حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا، میرے پاس آنکھیں تھی، میری آنکھیں کہاں چلی گئیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح ہونا چاہیے تھا، تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی، تو نے ان کو بھلا دیا، تو اس طرح آج تجھے بھلا دیا جائے گا، یعنی آج تجھے آیتوں پر عمل نہ کرنے اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے اللہ نے اندھا کر دیا ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا، ہم قیامت کے دن ان کو منہ کے بل اٹھائیں گے اور وہ اس وقت اندھے، گونگے اور بہرے ہوں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب بھی وہ آگ بجھنے لگے گی ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے۔ تو اتنا سخت عذاب اللہ تعالیٰ ان کفار کو قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ دنیا میں 4 دن یہ آرام کر لیں، مسلمانوں کے دل کو ایذا پہنچا دیں، جتنا بھی ننگا ناچ ناچنا ہے ناچ لیں، آخر جانا ان کو جہنم ہی میں ہے۔ مسلمان چاہے کتنی تکلیفوں سے گزر جائے، کتنے بھی ستم اور ظلم سہ لے، لیکن اگر ایمان پہ خاتمہ ہوا تو آخر میں اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو اللہ کا کتنا کرم ہے، دنیا کی چند روزہ تکلیف کے بدلے اللہ نے آخرت کے اتنے بڑے انعام کو عطا کیا ہے۔ تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے مومن بنایا اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اٹھا لے، تو اس سے بڑا کرم اور اللہ تعالیٰ کا کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو فرمایا گیا کہ اندھا اٹھایا جائے گا، یہ اندھا ہونے سے دنیا کی آنکھیں مراد نہیں ہیں، وہ حق سے اندھا کر کے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے میں عمل صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہر گناہ ہر برائی سے محفوظ و معمون فرما، ایمان پہ زندگی ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔